میت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ میت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی جو اس کے چہرہ ہے اس کو بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جس وقت غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد آپ میت کے چہرے کو بھی خوشبو سے معطر کر سکتے ہیں، اس کی داڑھی کو بھی، اس کے سر کو بھی، جو اس کے سجدے والے اعضاء ہیں آپ اس کو خوشبو سے معطر کر سکتے ہیں۔ اس کا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا میت کی تصویر لینا کیسے ہے؟ جس وقت میت فوت ہو جاتی ہے تو اقربا یا دوست یار اس کی دیدار کے لیے تصویر کشی کرتے ہیں، آیا اس کی تصویر بنانا کیسے ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو موت ہے اس کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ بھی تصویر نکالتے ہوں گے، تصویر کا شوق رکھتے ہوں گے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں جب رات کو آرام کر رہا ہوں، جب میری آنکھ بند ہو تو اپنے بیٹے کو باپ نے نہیں کہا ہوگا کہ میں جب آرام کر رہا ہوں تو آپ میری تصویر بنانا۔ کوئی نہیں یہ چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں فریش ہوں تو آپ میری تصویر بنا لیں۔ لیکن نیند کی حالت میں کوئی بندہ تصویر بنانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ نیند ہے، اب وہ مر چکا ہے، یا نیند آرام کی حالت میں، تو جس طرح آرام کی حالت میں، نیند کی حالت میں وہ اپنی تصویر بنانا اچھا نہیں سمجھتا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ چہ جائے کہ موت کی حالت میں وہ میت ہے، آپ اس کی تصویر بنا لیں ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب میت مر چکی ہے تو فوراً اس کو مٹی کے حوالے کرو، تاکہ لوگوں کو طبی کراہت محسوس نہ ہو۔ اس لیے کہ جتنی میت کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، جنازہ لیٹ ہوگا تو چہرے کے اثرات متاثر ہوں گے، اس لیے کہ وہ جو چہرہ جو پہلے یعنی رونق والا تھا، با رونق تھا، وہ بے رونق ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی چہرے کی جو آہستہ سے سرخی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور لوگوں میں ایک الجھن کا شکار ہو جائے گی کہ یہ اچھا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس کے معاملات اچھے تھے، لیکن جب ہم نے اس میت کا چہرہ دیکھا تو آثار متغیر تھے، چہرہ اس کا زرد پڑ چکا تھا، پیلا پڑ چکا تھا۔ تو لوگوں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب میت یعنی اس کا غسل دے دی، کفن دفن تدفین کا ہو گیا، تو اس کو فوراً قبر کے حوالے کرنا چاہیے، مٹی کے حوالے کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم اس کو لیٹ کر لیں، اس کی تصویر کیسے کریں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی تصویر بنانا اور پھر اس کی تصویر کو وائرل کر دینا، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ عمل ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کفن کے لیے آب زمزم کے پانی کو استعمال کرنا کیسے؟ جس طرح بعض حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اس کو کفن دے دیتے ہیں کہ یہ کفن آپ آب زمزم کے پانی سے بھگو کے لے آنا، وہاں سے دھو کے لے آنا، تاکہ ہمارا باپ یا ہماری ماں یا کوئی مر جائے گا تو ہم اسی پانی والے کفن سے اپنے والد صاحب کو یا اپنی ماں کو کفن دیں گے۔ تو آیا آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ سلف کا طریقہ ہے، یعنی جو اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اصول برکت کے لیے، اصول برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یعنی اس کو تبرکن سمجھا ہے کہ یہ آب زمزم کا پانی ہے، لیکن آپ نے اپنے والد صاحب کو آب زمزم کے دھلے ہوئے کفن سے اس کو کفن دے دیا ہے، یا اپنی والدہ کو آپ نے دھلے ہوئے آب زمزم کے پانی سے جو لباس کفن تھا اس میں اس کو دے دیا، غسل دے دیا، کفن دے دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی والد کی والدہ کی جو نجات کے لیے کافی ہوگا وہ انسان کی اپنے اعمال حسنہ ہے۔ اگر اس طرح یہی اگر اصول برکت ہوتی، یہی یا اصول ثواب ہوتا، یا آپ کو عذاب سے بچانے کا طریقہ ہوتا، تو پھر ہر بندہ دنیا میں گناہ ہی کرتا، اور پھر جو عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کو کہہ دیتا کہ وہاں سے کفن لے لینا، پھر وہاں سے بھگو کے لے آنا۔ تو یہ اصول برکت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے والد صاحب کو یعنی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ کی والدہ کا کفارہ بن سکتا ہے، نہ والدین کا، یعنی جس کو بھی آپ اصول برکت کے لیے استعمال کریں تو وہ برکت کا ہے، لیکن آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ نجات کے لیے کافی ہے، تو نجات کے لیے جو کافی ہے وہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن انسان کو بچانے والے وہ انسان کے جسم سے اپنے نکلے ہوئے اعمال ہیں، یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹے کے اعمال صالحہ وہ باپ کے کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انسان کی اپنے اپنے اعمال ہیں، اگر اس نے اعمال حسنہ کیے ہیں تو وہی اس کو کام آئیں گے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے تبرکن کی وجہ سے میرا باپ بچ جائے گا، یعنی والدہ بچ جائے گی، تو
فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اصول برکت کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصول نجات کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ہر عمل کی کامل اتباع